اچھا ج- تو اب پہلی بات یہ ہے کہ عقیدہ جی سر. توحید. جی. عقیدہ توحید کی اہمیت کیا ہے یہ بتائیں، کتنا اہم ہے؟ شاباش. اب آپ چاہتے ہیں میں آگے پڑھاؤں، میں کیسے پڑھاؤں جب آپ مجھے بنیادی باتوں کا سوال کا ہر وقت میں ویلکم کرتا ہوں کہ سوال کرو. سر اس کے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے. مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو اللہ پر یقین کرتا ہے. وہ تو ایمان مومن ہوا. دیکھیں نا. سر جی ہاں بولو بولو. مجھے یہ ہے کہ اگر ہمارا پہلی بات یہ کہ ایک چیز پر جب ہمیں یقین ہی نہیں ہوگا تو ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. مجھے سمجھانا نہیں آ رہا. بس یہی بات آپ کو میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھیں. دیکھیں، مجھے رائے راست پہ، صحیح راستے پر کیا چیز رکھتی ہے کہ میں نیک بنوں، اچھا بنوں، میرے اخلاق اچھے ہوں، برے اخلاق سے دور رہوں، میں نماز پڑھوں، روزہ رکھوں. کیا یہ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ سارے کام میں کیوں کروں؟ اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہوتا ہے اس لیے. اللہ کا حکم ہے، اور اس کو حکم ماننے والا مسلمان ہے. جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر ٹھیک ٹھیک عمل کرتا ہے وہ مسلمان ہے. اور جو ان 6 چیزوں کا یقین رکھتا ہے، توحید، رسالت، آخرت، کتب، اپنا فرشتے اور جو ہے تقدیر، وہ پکا سچا ان پہ ایمان یقین رکھتا ہے، تو پھر وہ مومن ہے. اور پھر جو عمل عین قرآن و سنت کے مطابق کرتا ہے وہ مسلمان ہے. تو مومن کو مسلمان ہونا چاہیے. مومن مسلمان ہوتا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ شاباش جلدی بتائیں. مومن کو مسلمان ہونا چاہیے. کیونکہ وہ سر ایمان مطلب کے بعد عمل بھی انسان کرتا کو ہے. اب بڑے غور سے سنیں. ایمان ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ عمل کا. کس عمل کا؟ اچھے اچھے بنو. اللہ عمل. اور رسول کے اطاعت کے بیٹا عمل کا۔ یہ سب باتیں سمجھیں اور اپنے والدین سے کہیں وہ آپ کو بھی سمجھائیں، ساتھ بیٹھیں. آپ ہوم ورک نہیں کر رہے. اب ایمان اگر میرا پکا اور سچا ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہے، یہ میرا ایمان ہے، تو پھر میں عمل تو ٹھیک ٹھاک کروں گا. کیوں؟ کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو ایمان کا تقاضا عمل ہے. ایمان بیج ہے، اور اس پر جو پودا اگتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ عمل. عمل. تو اگر دل میں بیج ہوگا تو پھر ایمان کا، تو پھر عمل کرے گا. تو ایمان اور عمل کا رشتہ سمجھ لیں. کافر کیوں نہیں ایمان عمل ٹھیک کرتے؟ کافر کیوں نہیں کرتے؟ انہیں یقین نہیں ہوتا. تو ایمان نہیں ہے. پہلے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ایمان یقین والا ہونا چاہیے. یہ بات سمجھ گئے ہیں آپ؟ پھر آپ جی. عمل کریں گے. اور جتنا آپ کا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی آپ کا عمل بھی ٹھیک ہوگا. یہ ہے تعلق ایمان اور عمل کے درمیان. آج مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ وہ یہ ہے کہ ہمارے ایمان کمزور ہیں، اور اگر ہمارا ایمان کمزور ہے تو ہمارا عمل بھی کمزور ہوگا. تو ایمان بڑی قیمتی چیز ہے، اور یہ ایمان پکا سچا ہونا چاہیے، یقین والا ہونا چاہیے، اور تاکہ اس سے کی وجہ سے انسان عمل کر سکے ٹھیک ٹھیک. اب یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ جی سر آگے. اچھا.
تو سب سے اس کا مطلب ہے سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ سب سے نمبر 1 پہ کیا چیز ہے؟ یقین، ایمان، ہاں، ایمان. اور نمبر 2 پہ کیا ہے؟ عمل. عمل. اب اگر آپ قرآن پڑھیں نا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار بتاتے ہیں کہ جنت میں کون لوگ جائیں گے بلا؟ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. ویری گڈ، ویری گڈ. تو 2 شرطیں ہیں جنت میں جانے کے لیے: ایمان بھی مضبوط ہو اور اس کے مطابق عمل ہو. اب آپ ہی مجھے بتائیں کہ آپ کا ایمان مضبوط ہے؟ نہیں سر. تو پھر سب سے پہلے تو آپ جب درس اینڈ کر رہے ہیں تو اس درس میں تو میں آپ سے سب سے پہلے یہی کہوں گا، اپنے ایمان کو پکا سچا ایمان بنائیں. انشاءاللہ سر، انشاءاللہ. ہاں، اگر یہ کام نہیں کریں گے نا تو میں کورس رن نہیں کروں گا. میں کورس تفریح کے لیے نہیں رن کر رہا، یا صرف آپ سے گپ شپ کے لیے نہیں. آپ کا ایمان اور میرا ایمان بالکل مضبوط ہو اور ہم اس کے مطابق عمل کریں تاکہ پھر جنت میں بھی ہم اکٹھے ہو جائیں. کیونکہ جنت میں جب آپ کا اور میرا ایمان بھی ٹھیک ہوگا، عمل بھی ٹھیک ہوگا، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں جنت دیں گے، کیونکہ قرآن میں خود اس بات کا وعدہ کیا اللہ نے. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ سر ایک سوال ہے. جی شاباش، کریں سر سوال. ہم اپنے ایمان کو مضبوط کیسے کریں؟ ویری گڈ، ویری گڈ، ایکسیلنٹ. یہ ہوئی نا بات. ایمان بیٹا مضبوط ہوگا پہلے علم سے. علم ہمارا کس کا علم بلا؟ قرآن اور سنت کا علم. ہاں، کیونکہ یہ جب تک قرآن نہیں پڑھتا آدمی، پڑھ کے سمجھتا نہیں ہے، تو اس کا ایمان نہیں مضبوط ہوتا. صفات الہی جو اللہ کی صفات ہیں، وہ جتنا یقین قرآن پڑھ کے سمجھ کے ہوتا ہے اور کسی طریقے سے نہیں ہو سکتا. میں سب سے مؤثر طریقہ بتا رہا ہوں. اگر ہم اس ایمان پر عمل کرنے کے لیے کس کو لیڈر مانیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. ویری گڈ. تو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پتہ ہے کہ وہ کتنے سچے تھے، کتنے ایماندار تھے، کیسا ان کا پکا سچا ایمان تھا، کیسا ان کا عمل تھا، کیسے ان کی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ تھا. جب تک ہمیں یہ نہیں پتہ ہوگا، ہم اس طرح عمل نہیں کریں گے تو ہمارا ایمان بھی مضبوط نہیں ہوگا. تو پہلے علم اور اس کے بعد عمل، یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہیں. ایمان کے مطابق جب ہم عمل کرتے ہیں نا، مثلا میں بتاتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں نا، مجھے بڑا مزہ آتا ہے کہ 5 وقت سوچ سمجھ کے نماز پڑھتا ہوں. پہلے میرا جسم پاک صاف رہتا ہے، میرے کپڑے پاک صاف رہتے ہیں، تو میں ساری جو ہائیجینک کنڈیشنز ہیں اس میں ٹھیک ٹھاک رہتا ہوں. میرا ذہن بالکل پریشان نہیں ہوتا. مجھے مشکل آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں میرے اللہ کی طرف سے ہے، میں صبر کرتا ہوں، مجھے بالکل کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. تو ایمان بڑی کمال کی چیز ہے. آج ہمارے ملک میں بڑے غور سے سنیں، کیونکہ ہمارے ایمان ٹھیک نہیں ہے، لہذا ہمارا عمل بھی ٹھیک نہیں ہے. اب جب عمل ٹھیک نہیں ہے تو ہم سارے لوگ ایک دوسرے کو بجائے اس کے کہ اللہ پر ایمان کی وجہ سے ہم اللہ کے کہنے پر چلیں، ایک دوسرے کے دیانت اور امانت سے معاملات کریں، ہم پھلے بازیاں کر رہے ہیں. یہ صرف ایمان ٹھیک نہ ہونے اور اس ایمان غلط ہے، عمل بھی غلط ہے، اور آپ دیکھ لیں آپ کے ملک کا کیا حال ہے. شاباش، سوال کریں. اگر جو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو فوراً سوال کریں. سر میرا ایک سوال ہے. کریں سر سوال کریں. سر سوال یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہونے کے باوجود کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہمیں دل میں خوف بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دے گا، آخرت آنی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نماز نہیں پڑھتے، تو یہ کیوں ہوتا ہے؟
हाँ, ये क्यों करते शाबाश, हैं हम ऐसा? वेरी गुड क्वेश्चन। ये जो आप कह रहे हैं ना, हमारे दिल में अल्लाह का डर भी है और हमें पता भी है, फिर भी हम नहीं पढ़ते, ये बात आपका यकीन नहीं है, ये आप मुंह से कह रहे हैं। जिस वक्त ये यकीन होता है ना, फौरन इंसान कहता है मैं अपने रब को नाराज कर लूं, मैं नमाज जो मेरे ऊपर फर्ज है। आपको पता है जहन्नम, अल्लाह ताला कुरान में मनाजर पेश करते हैं। एक मंजर आता है सूरह मुदस्सर में कि लोग जहन्नम में जा रहे हैं। अल्लाह ताला के समझाने के अंदाज बड़े प्यारे हैं। तो जहन्नम में जा रहे हैं तो दरोगा जो जहन्नम का है ना, वो उससे पूछता है भाई तुम्हें जहन्नम में क्या चीज़ ले आई? पता है वो क्या जवाब देता है? नहीं। हाँ, वो कहता है लम नकु मिनल मुसल्लीन, मैं नमाज नहीं पढ़ता था। अब अगर मेरा यकीन है अल्लाह पर और आखिरत पर, तो मैं नमाज छोड़ दूंगा? बताएं मुझे। नहीं। तो नहीं। बेटा ये असल मसला पता है क्या है? हम जबान से कहते हैं, और ईमान यकीन का नाम है। जब यकीन होता है तो फिर बंदा। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आप आग में हाथ डालते हैं? नहीं। नहीं, क्यों नहीं डालते? जल जाएंगे इसलिए। होता है कि हाथ जल जाएगा। यकीन है आपको कि हाथ जल जाएगा। जब यहाँ यकीन है तो ईमान वाला आखिरत तक क्यों नहीं है यकीन? अल्लाह पे क्यों नहीं है यकीन आपका? ये आप जो कहते हैं ना मैं अल्लाह से डरता हूं, ये आप झूठ बोलते हैं। अगर अल्लाह से डरते होते तो आप हर काम ठीक करते। सर, अक्सर ये लोग अक्सर हमारे बच्चे यही सुस्ती कर रहे होते हैं ना, लेकिन इनको ये टेंशन नहीं होती कि हमारी नमाज कज़ा हो जाएगी। अपनी नींद में ये जो ज़ोहर और असर की नमाज होती है, असर और मगरिब की, ये सुस्ती क्यों इनमें आती है? ये आप बताएं बच्चों को। मैं यही तो समझा रहा हूं, इसी पे तो मैं वक्त लगा रहा हूं। मैं आगे इसलिए नहीं जाना चाहता कि अगर ये नमाजी नहीं बनेंगे तो मैं लेक्चर देने का मेरा क्या फायदा है। मैं इनसे कह रहा हूं कि तुम्हें इस तरह यकीन होना चाहिए कि जिस तरह ये दुनिया की आग जो 100 सेंटीग्रेड है, इससे 70 गुना ज्यादा हवा वो होगी, 7700 डिग्री ग्रेड, जहां मैं फेंका जाऊंगा अगर मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा। तो अगर मुझे ये यकीन हो, असल मसला पता है क्या है? मसला ये है कि वालिदैन का ईमान कमजोर है। अगर घर में सख्ती से ईमान के मुताबिक मामलात किए जाए ना, मियाँ बीवी करें, माँ बाप करें, बच्चे बिल्कुल उनको कॉपी करते हैं। लिहाजा मैं इसीलिए कह रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि अगर मुझे यकीन है आग जलाती है, तो जहन्नम की आग जिसमें फेंका जाऊंगा ना, मैंने अभी मिसाल दी है आपको कुरान से कि वो जा रहे हैं लोग जहन्नम में, और जहन्नम का दरोगा उनसे पूछता है भाई तुम्हें क्या वजह है कि तुम जहन्नम आ रहे हो, कौन सा बुरा काम किया है? तो वो जवाब क्या देते हैं? मैंने अरब कुरान की आयत कोट की है, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। तो गोया यहाँ बिल्कुल कुरान में खोल के बता दिया गया कि बेनमाजी जहन्नम में जाएगा। अगर बेनमाजी जहन्नम में जाएगा तो मैं बेनमाजी बनूंगा तो मैं जहन्नम से बच जाऊंगा? बताए ना मुझे। तो ईमान यकीन वाला चाहिए। अगर हमारा ईमान पाकिस्तान में जिस तरह और लोगों का ईमान है, ऐसा ही ईमान हुआ, तो हम भी बुरे ही काम करेंगे। पक्के ईमान वाला बंदा वो है जो बुरा काम नहीं करता, वो नेकी करता है, अल्लाह के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारता है। ये है मोमिन, ये है इसका पक्का ईमान, जिसके मुताबिक वो अमल कर रहा है। इसको अल्लाह ताला जन्नत का कहते हैं कि मैं जन्नत उसको दूंगा जो ईमान और अमल साले करेगा। आपने पूछा मुझसे कि ईमान, पक्का ईमान करने का क्या तरीका है? तो पक्का ईमान कुरान के इल्म, नबी करीम सल्लम के बातों का इल्म, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेगा, तो इंशाअल्लाह सब मामलात ठीक हो जाएंगे। अगर ईमान कच्चा रखेगा तो बिल्कुल वही करेगा जो आपके पाकिस्तान में हो रहा है। जजेस को देख लो, ब्यूरोक्रेट्स को देख लो, जर्नैलों को देख लो, अब उस्तादों को देख लो। सवाल करें आप। शाबाश। सर मेरा एक और सवाल है।
کریں जब سوال. बच्चे छोटे होते हैं, जब बच्चे 7-8 साल के होते हैं, उस टाइम माँ बाप उन्हें कहते तो हैं कि तुम नमाज पढ़ो, लेकिन वो खुद नहीं पढ़ते. उन्हें वो ये नहीं देखते कि बच्चे को जो अमल करके दिखाओगे, जो करके दिखाओगे वो वही करेगा, लेकिन वो सिर्फ कंटिन्यूसली उसको कहते रहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन वो खुद नहीं पढ़ रहे होते. तो जब वो बच्चा वही करता है जो माँ पढ़ लेते हैं, लेकिन उसका दिल नहीं होता, वो बस जबरदस्ती आगे पढ़ लेते हैं, माँ बाप पढ़ते नहीं है, वो देखता रहता है. माँ भी नहीं पढ़ती, बाप भी नहीं पढ़ता, घर में और भी जो लोग हैं वो नहीं पढ़ते, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है वो इस चीज का आदी हो जाता है, फिर उसको जितना मर्जी कहते रहो वो ढीठ हो जाता है. तो क्या हमें पहले अमल करना चाहिए या बोलना चाहिए? बेटा, सबसे पहले माँ बाप का फर्ज है कि वो खुद नमाज पढ़ें, उसके बाद बच्चों को कहें कि तुम भी नमाज पढ़ो. आपको देखें, मैंने सारी ज़िंदगी कॉलेज में पढ़ाया है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, बाहर मुल्कों में पढ़ाया है. मेरा जॉब ऐसा था, मल्टी नेशनल में था. मैंने इंजीनियरिंग अमेरिका से की है. अगर तबाही उस वक्त आती है जब वालिदैन का फ़र्ज़ है कि वो ख़ुद भी नमाज पढ़ें और अपने बच्चों को भी नमाज पढ़ाएं. कुरान कहता है सूरह तहरीम में, अल्लाह ताला फरमाते हैं, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, खुद भी जहन्नुम से बचो और अपने बच्चों को भी जहन्नुम से बचाओ. क्या मतलब है? खुद भी और बच्चे दोनों जब बचेंगे जब ईमान और अमल साले करेंगे. आज तबाही यही है कि वालिदैन खुद अमल नहीं करते. जब वो नहीं अमल करते तो बच्चा तो उनको कॉपी करता है. अगर वो मोमिन और पक्के सच्चे और उनके सामने सच्चाई का किरदार देखें. एक बाप जब अपने बच्चे से कह रहा है कि वो बाहर कोई बंदा है, आप उसे कहते हैं आपसे मिलने, कहते हैं, बच्चे से कहता है जाओ, उसे को अबू घर में नहीं है. ये बच्चा दुनिया में सच बोलेगा? बताएं मुझे. वो अपने बाप को देख नहीं. रहा है, झूठ बोल रहा है. ऐसा शख्स, बड़े गौर से सुने, ऐसा शख्स अल्लाह के यहाँ मोमिन नहीं है. याद रखिए, जिसका ईमान भी कमज़ोर और बुरे काम करता है, अल्लाह ताला ने तो सख्ती से दुनिया में भेजा ही इंसान को इसलिए है. ये दुनिया इम्तहान है कि हम ईमान ला कर नेक अमल करते हैं या नहीं, और ये हमारा अपना फ़ायदा है. याद रखें, आज आपके मुल्क में तबाही क्यों आई हुई है? हर आदमी परेशान, न कानून न अदालतें, कोई भी काम नहीं कर. वजह, हम अल्लाह के कानून को नहीं फॉलो कर रहे, घरों में नहीं कर रहे, दफ्तरों में नहीं कर रहे. तो अगर हम बेहतरीन इंसान बनना चाहते हैं, जो बेटा हो तो बेहतरीन बेटा हो, बाप हो तो बेहतरीन हो, माँ हो, बहन हो, वो उसी वक्त होगी जब कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपना ईमान भी बनाएंगे पक्का सच्चा और उसके मुताबिक अमल करेंगे. वरना ये ज़बानी कलामी और मैं कोई सेटिस्फेक्शन नहीं चाहता कि बस मैंने आपको पढ़ा दिया. अगर आप ठीक नहीं हुए, आपने इस पे अमल नहीं किया, तो फिर मेरा पढ़ाना बेसूद है. शाबाश. सवाल. अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा एक सवाल है कि आप भी जो बात डिस्कशन चल रही है सर, कि पहले वालिदैन को अमल करके दिखाना चाहिए, उसके बाद औलाद वही कुछ करेगी. लेकिन अगर वालिदैन नमाज पढ़ रहे हैं और वो कह भी रहे हैं अपने बच्चों से कि नमाज पढ़े, और वो अमलन करके दिखा रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, कुरान की तिलावत भी कर रहे हैं, और फिर भी बच्चे उसकी तरफ नहीं आ रहे, तो इसकी क्या वजह है और इसके लिए क्या करना चाहिए सर? बड़े अच्छा सवाल किया आपने. सबसे पहले याद रखें, क्या मेरे घर का माहौल या बच्चा जहाँ उसके दोस्त नेक हैं, वो बच्चा ठीक होगा. अगर पहले मेरा घर का माहौल ठीक नहीं है या मेरे घर का माहौल ठीक है, बाहर इसके बच्चे के दोस्त गंदे दोस्त हैं, इसका स्कूल आपने इंग्लिश मीडियम जिसमें दीन नहीं बल्कि दुनिया परस्ती की तालीम दी जा रही है, तो फिर ये बच्चा बिगड़ेगा. आपके घर का माहौल, क्योंकि वो स्कूल में 6-8 घंटे रहता है, उसके दोस्त बुरे हैं, उसका सारा सिस्टम इंग्लिश मीडियम जिसमें ना इस्लामियात है, ना कुरान है, ना हदीस है, ना वहाँ नमाज का बंदोबस्त है, वो दुनिया 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 ख्वाहिशात के पीछे चलो. इसलिए आप देख रहे हैं हम कितने लोग माइग्रेट कर रहे हैं वेस्ट को.
تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ٹھیک بنے، گھر کا بھی ماحول، اس کے دوست بھی دیندار ہونے چاہیے، اسکول بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ آپ مجھ سے ایگری کرتے ہیں نہیں کرتے؟ جی بالکل ایگری کرتے ہیں جی سر۔ سر بالکل ایگری کرتی ہوں، اور یہ ہے کہ اگر وہ اسکول بھی مطلب پاکستانی ہے، یعنی کہ جس میں دین کی تعلیم، اسلامیت وغیرہ پڑھائی جاتی ہے، اور یہ ماحول بھی گھر کا الحمدللہ دین کے مطابق 100% نہیں تو کم از کم 60-70% اگر دین کے مطابق ہے، اور زیادہ رول جیسے کہتے ہیں کہ ماں کا ہوتا ہے، اور ماں کی کوشش ہے کہ وہ نماز قرآن بھی کرتی ہے، جھوٹ سے بھی بچتی ہے، اور برے کاموں سے بچ کے عمل کر کے دکھاتی ہے، اور اولاد کو تربیت بھی اسی لحاظ سے کر رہی ہے، تو اس کے باوجود کچھ نہ کچھ مطلب نماز کی طرف بچے کم آ رہے ہیں، زبردستی پڑھائی جا رہی ہے، تو میں آپ سے میڈم یہ آپ حل نے چاہتی ہوں۔ جی سر۔ میڈم میں سوری فار انٹرپشن، آپ نے کہا کہ ہم 60-70% ٹھیک کرتے ہیں، یہ ہے وہ مسئلہ یہاں پہ۔ بچے آج کا بچہ بڑا ذہین ہے، جب ہم اس کے سامنے دوہرا سٹینڈرڈ رکھتے ہیں تو وہاں سے معاملہ بگڑتا ہے۔ آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں سب اسکولوں کو جانتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کون سے اسکول میں آپ کے بچے جاتے ہیں، بتائیں مجھے۔ ہیں تو پرائیویٹ، لیکن اس میں اسلامیات کی تعلیم مطلب بیکن ہاؤس، آپ بلوم فیلڈ جو باہر سے ریلیٹ وہ نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ جتنی چین کے اسکول ہیں، میں وہاں ٹیچر ٹریننگ میں جاتا رہا ہوں، وہ ٹیچریں مجھے کہتی ہیں آج کی ماڈرن مائیں، آپ اس میں ایکسیپشن ہیں جو لوگ دین پہ چل رہے ہیں، وہ بچے کو مارتی ہیں نا یا اس کو ڈانٹتی ہیں، اگلے دن ماں بار آستینے چڑھائے کھڑی ہوتی ہے کہ ذرا نکلے تو صحیح یہ ٹیچر باہر۔ ہم بچوں کو بگاڑ رہے ہیں۔ گھر کا ماحول 100% ہونا چاہیے، ویری کلوز ٹو 100%۔ ہم چاہتے ہیں، دیکھیں کوئی کام جب 60-70% میں کر رہا ہوں تو میرا بچہ کیسے 100% کرے گا؟ اور ایک بات میں بتا دوں آپ کو، بہت اچھی طرح سن لیں، غور سے سن لیں۔ بچے کی ایک نفسیات ہوتی ہے، نفسیات یہ ہوتی ہے کہ وہ بچپن میں اپنے ماں کو، بہت ارلی برچن میں ماں کو مانتا ہے کہ وہ رول ماڈل ہے۔ پھر جب آپ اس کو اسکول بھیجتے ہیں، وہ تھوڑا سا میل کی طرف اس کا رغبت بڑھتی ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ ماں کے ساتھ یہ ٹیچر بھی جو ہے یہ بھی رول ماڈل ہے۔ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے میرا باپ رول ماڈل ہے۔ اب یہ رول ماڈل ہی غلط ہوں، اور ہم نہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رول ماڈل مانیں، نہ ہمارے بچے، تو کیسے ٹھیک ہوں گے؟ بتائیں نا مجھے۔ جی سر آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس لیے دیکھیں، میں آپ کو پڑھاؤں گا سمجھا کے، اور سمجھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سمجھ کے پھر ہم عمل کریں۔ آپ سب بچے جو جوائن کر رہے ہیں اس کورس کو، آپ ضرور ضرور اپنا ایمان دیکھیں نا، آپ کو اب اپرچونٹی ہے، مجھ سے سوال کریں۔ میں آپ کو بالکل جدید دور میں آپ کو بتاؤں، میں نے صرف جاپان نہیں گیا، یورپ، امریکہ میں نے پڑھا ہے، یورپ میں ملازمت کی ہے، افریقہ میں ملازمت کی ہے، اور ایشیا میں خود رہتا ہوں۔ تو میں نے، کیونکہ میں قرآن کا طالب علم ہوں ڈے 1 سے، اور آج فل ٹائم یہی کام کر رہا ہوں۔ میری اپنی اکیڈمی ہے، الفوظ اکیڈمی، وہ ٹیوشن اکیڈمی نہیں ہے، وہ دینی اکیڈمی ہے۔ لہٰذا آپ لوگ جتنے بھی سوال کریں گے، میں آپ کو بالکل وہ مولویانہ جواب نہیں دوں گا، صرف میں آپ کو ریزن بھی بتاؤں گا۔ وہ ریزن بھی قرآن سے ہوگا، کیونکہ قرآن خود کتاب مبین ہے۔ قرآن نے ہر بات کی دلیل دی ہے، توحید، رسالت، آخرت۔ جب اس کو پڑھتے ہیں تو جبھی ایمان پکا ہوتا ہے۔ کوئی قرآن کا صفحہ خالی نہیں ہے جہاں پہ آخرت کے بارے میں ڈرایا نہ گیا ہو، جہاں آخرت کے بارے میں خوشخبریاں دی گئی ہوں۔ ڈرایا اس لیے کہ برے اعمال کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، نیک ایمان اور عمل صالح کر کے دنیا میں کام کرو گے، جنت میں جاؤ گے۔ پھر جنت کا ڈسکرپشن ہے۔
میں آپ کو بتاؤں نا، ہم قرآن اگر سمجھ کے پڑھے نا، ہم جب قرآن پڑھتے ہیں نا، آپ یقین مانیں، جب قرآن جہنم کا ذکر کرتا ہے تو اتنا ہولناک ہوتا ہے، اتنا ہولناک ہوتا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں صرف آپ کو. قرآن اس وقت کہا، ابھی لوگ نبیوں سائنس کو بھی نہیں پتہ تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں ان لوگوں کو جو جہنم میں جائیں گے نا، ان کی کھال بدل دوں گا. ایک کھال جل جائے گی، پھر ان کو ایک اور کھال پہنا دوں گا. بھلا یہ کیوں ہوگا؟ بتائیں نا مجھے. آج سائنس کو پتہ چلا ہے، بڑے غور سے سنیں، کہ جب آدمی کو آگ میں پھینکتے ہیں تو ساری جلن جو سینسر ہے وہ اس کی جلد ہے، کہ اس کو احساس جلد کے سینسر سے ہوتا ہے. جب جلد جل جائے پھر اس کو کوئی درد نہیں ہوتا. اس لیے رب العالمین نے کہا کہ وہ عذاب اتنا سخت ہوگا کہ اس کی ایک کھال جب ختم ہوگی تو اس کو دوسری کھال پہنا دی جائے گی. یہ ہے جہنم کی ہولناکی. اور میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے دنیا میں 5 اسٹار ہوٹل بہت دیکھے ہیں. کیوں؟ میری کمپنی پے کرتی تھی. امریکہ ہو، یورپ ہو، افریقہ ہو، مڈل ایسٹ ہو. اور میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، سنیں، بڑے غور سے سنیں. میں پیرس میں تھا تو میری اہلیہ پردہ کرتی تھی، تو میں کھانا وہیں منگاتا تھا کمرے میں. تو میں نے فون اٹھایا اور میں نے کہا بھائی 2 ناشتے اس کمرے میں دے دو. کہنے لگے آج تو ہم آپ کو پانی بھی نہیں دیں گے. میں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا تمہیں نہیں پتہ آج 1 مئی ہے، 5 اسٹار ہوٹل ہے. وہ مجھے کہتا ہے پانی بھی نہیں ملے گا. کیوں؟ آج 1 مئی ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سونے جنت یہ عارضی ہے سب کچھ. اب میں ان ہوٹلوں میں نہیں جا سکتا کیونکہ میں ریٹائر ہوں. اللہ کہتے ہیں ہر وقت ہر چیز جو بھی مانگو گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا يَشْتَهُونَ، تمہیں وہ کچھ ملے گا جو چاہو گے. کاش کاش اس سے میرا ایمان اور یقین کہ مجھے اس جہنم سے بچنا ہے جہاں اذیت کا یہ حال ہوگا، مجھے یہ جنت حاصل کرنی ہے جو دائمی، ہمیشہ اور نعمتوں بھری ہوگی. عیش اسی دنیا کی ہے، اور یہ ہم نے کمانا ہے اس دنیا میں رہ کے. اللہ نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ میرے پاس ہوگے میں حساب کروں گا تم نے زندگی کیسی گزاری. اگر برے کام کی ہیں جہنم میں جاؤ، اور نیک کام کی ہیں. اگر یہ میرا یقین ہے تو پھر میں برا کام نہیں کر سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کیوں؟ میرے قرآن نے، اللہ کی کتاب نے مجھے بالکل یقین دلا دیا ہے کہ جہنم کتنی ہولناک ہے اور جنت کتنی خوبصورت اور نعمتوں بھری ہے. اب یہ باتیں دیکھیں، میں آپ سے بالکل بڑا سنسیئرلی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اپنے ایمان کو پکا کریں. اس کورس میں جو آدمی ہے وہ نماز پڑھے، اور اپنے والدین سے بھی کہیں وہ بھی نماز پڑھیں. ورنہ دیکھیں نا، اس جنت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، پتہ ہے قرآن پڑھتے نہیں ہیں نا آپ، پتہ ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرض کیجئے آپ کے ابو اور آپ کے بہن بھائی سارے جنت پہنچ گئے، اور آپ کی ماں کا درجہ سب سے جنت میں اونچا ہے کیونکہ اس نے بہت محنت کی، اور آپ کو جنت میں تو ہیں لیکن بڑے نیچے والے درجے میں. پتہ ہے اللہ رب العالمین پھر ایسے خاندان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ بتائیں مجھے. ان کی والدہ کے ساتھ اس درجے تک پہنچا دیں گے اللہ تعالیٰ. اگر وہ جنت میں ہیں تو سب کے سب کو اللہ تعالیٰ وہ کلاس دے دے گا جو ان کی والدہ کے پاس ہے، یا باپ کے پاس ہے، یا کسی بیٹا اتنا نیک تھا. یہ کہیں دنیا میں ہو سکتا ہے؟ شرط یہ ہے کہ جنت میں ہوں. جہنم والا جنت میں نہیں جائے گا. وہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. اس نے دنیا میں سخت نافرمانیاں کی، بغاوتیں کی اللہ کے حکم کے. اس اپنے رب جس نے اس کو پیدا کیا، جس کو پالا پوسا، صلاحیتیں دی، ذرائع دیے، وسائل دیے، اس کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے تو وہ تو ہے ہی جہنم کا حقدار. اللہ تو ظلم نہیں کرتا، اس نے اپنے ساتھ ظلم کیا ہے.
शाबाश, कोई सवाल, कोई चीज क्लियर ना हुई हो? सर जैसे हम आपकी क्लास लेते हैं तो जितने टाइम तक हम आपके साथ रहते हैं और आपकी बातें अल्लाह ताला की बातें सुनते हैं तो हमारे ईमान का लेवल बड़ा डिफरेंट होता है और हम बहुत सारे अज़म कर लेते हैं कि हम ये भी करेंगे और ये भी करेंगे, लेकिन जैसे ही हम वापस अपने उन कामों में जाते हैं तो हमारा ईमान बहुत डाउन हो जाता है। तो ऐसी क्या चीज़ है कि हमें जो याद रखनी चाहिए कि हमारे ईमान का लेवल जो है वो डगमगाए नहीं? वेरी गुड, वेरी एक्सीलेंट क्वेश्चन। बेटा, हर आदमी, ये तो आपने तो बड़ी प्यारी बात की है कि हम ये चाहते हैं, लेकिन बाहर का माहौल इतना गंदा है, स्कूलों का हो, दोस्तों का हो, खेल के मैदान का हो, अगर वहाँ भी हम सारे बच्चे ईमान वाले होते, ईमान के मुताबिक उनके सीरत, किरदार, नमाजों की परवाह करते, आप भी करते। अब हमारा काम मुश्किल हो गया है, करना हमने ज़रूर है, नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला ने तो बता दिया, ये है उसूल। ये नहीं होगा कि अल्लाह के यहाँ कोई बहाना चल जाए कि भाई जब हम अल्लाह ने सब कुछ दिया है, पैदा फरमाया, सेहत दी, उम्र दी, सलाहियतें दी, माल दिया, तो इसलिए नहीं दिया कि हम खेल कूद करें, लेकिन अच्छे दोस्तों के साथ, अच्छे स्कूलों में अपने वालिदैन से कहें जहाँ आपको, वरना अगर स्कूल में हर वक्त उसके चर्चे हैं यूरोप के और अमेरिका के, तो वो आप इतने मशहूर उन चर्चे होंगे कि आप भी उसमें चल देंगे। काश काश हमारे मुल्क का निज़ाम, तालीमी निज़ाम ठीक होता, मदरसे ठीक होते, वालिदैन ठीक होते, तो हमें नेकी की रग़बत मिलती। लिहाजा करना है ये काम, अब चाहे मुश्किल है, जैसे आज आप बता रहे हैं, हमने करना वही है। और उसके करने के लिए जब हम समझ के कुरान में रोज़ पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो एक से एक दिन मेरा ईमान बढ़ता चला जा रहा है कि मुझे बेकी से छोड़ के ही मेरा क्या जन्नत मिलेगी, और हर नेकी करके ही, बल्कि उसमें सबकत करके ही मुझे जन्नत मिलेगी। और कोई सवाल? बिल्कुल, देखें, मेरे साथ खुल के बात करें। शाबाश, सवाल करें, क्योंकि मैंने आगे जब चलना है, मैंने जी आपको तौहीद पढ़ाई है, आखिरत पढ़ाई है। अच्छा, जी सर। आखिरत, जी जैसे आप कह रहे हैं ना कि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की में बच्चे, क्या आप बच्चों को अब हम फिर किस स्कूल में डालें? ऐसा है कि हम मुजरिम हैं, सारी कौम। सबसे पहले हमारे हुक्मरानों ने एजुकेशन को प्राइवेटाइज किया। ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना था, इसमें एजुकेशन कभी भी वेस्टर्न चेंज को नहीं देनी चाहिए थी। मुझे बिल्कुल पता है कि, अच्छा, नंबर 2, वालिदैन की अक्सरियत मुजरिम है, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे अंग्रेजी दान बने। देखें ना, मैंने अमेरिका में पढ़ा है, बीएससी इंजीनियरिंग एनईडी कराची से की है, मास्टर अमेरिका से किया है। मैं एक एक चीज़ को जानता हूँ। क्यों? मैं कुरान का तालिब इल्म शुरू से था। मैं बिल्कुल कुरान की नज़र से जब देखें, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे सामने नमूना हो, तो आपको पता चलेगा कि हम तो बिल्कुल गुमराह कौम है। मैं नस्ल कौम बात कर रहा हूँ। और ये बच्चे सुने और मुझसे सवाल करें। मैंने अपने आप को देखा है, मेरे रब का करम हुआ कि मैंने हिदायत पर रह के गोरों से आगे, हमेशा आगे रहा। क्यों? मैंने अपना टाइम सिर्फ प्रोडक्टिव कामों में, अपनी सीरत, अपना किरदार, अपनी औकात, अपने सराय वसाइल को बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल किया, क्योंकि वो अल्लाह का बताया हुआ तरीका था, मेरा कोई कमाल नहीं था। वो सिर्फ अल्लाह ही के गाइडेंस में चल रहे थे। उस अल्लाह की गाइडेंस से आपके बच्चे भी चलेंगे, और आप इनको ट्रेन करेंगे, आप खुद नमूना बनेंगे, तो ये बच्चे बिल्कुल, आप देखेंगे कि ये बेहतरीन बच्चे ये बच्चियां होंगे, आपके फरमाबरदार होंगे। इनको पता होगा कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। कि माँ की खिदमत करेंगे, बाप की खिदमत करेंगे, तो यही बच्चे आपके आपके फरमाबरदार होंगे। मैं आपको लिख के देता हूँ,
ہمیں ڈالر میں تنخواہ ملتی تھی، اور میں کیونکہ امریکہ میں پڑھ کے دیکھ کے آیا تھا، تو میں نے تو کبھی اپنے بچوں کو بھیجا تو صرف تعلیم کے لیے۔ آج لوگوں کے بچے وہاں عیش و عشرت میں ہیں، اور ماں باپ یہاں بوڑھے انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ پیسہ تو ہر چیز نہیں ہے نا، پیسے سے تو ساری چیزیں، محبت کا ریپلیسمنٹ پیسہ نہیں ہے۔ تو آپ اگر مومن بنیں گے، بچوں سن لو، پھر آپ اللہ کے جنت میں جا سکو گے، ورنہ دنیا بڑی ٹیمپریری ہے، بہت۔ دیکھیں نا، ابھی آپ بچے ہیں، کل آپ جوان ہوں گے، پھر میں اپنی پوری زندگی کو دیکھتا ہوں۔ I'm now 83 years old۔ میں نے بچپن بڑا زبردست گزارا ہے، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں میں نے بہت ایکٹیو اسٹوڈنٹ تھا، یونین کا پریزیڈنٹ تھا، لیکن مسلمان بن کے رہنا جو ہے وہ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اور ایمان کے بغیر دیکھ لیں، آج آپ دنیا کو دیکھ لیں، جل رہی ہے، اور خاص کر امت مسلمہ اور بالخصوص پاکستان کس حال میں ہے، مجھے بتائیں نا آپ۔ آج بھی ہمیں آج ایک بندہ نیک نہیں ملتا جس پر آپ ٹرسٹ کر سکیں کہ یہ اللہ کے لیے کام کرے گا، امت اور قوم کے لیے کام کرے گا، بتائیں نا مجھے، ہے؟ نہیں۔ تو پھر آپ کیوں نہیں اس قرآن کو پڑھتے، کیوں نہیں سمجھتے، کیوں نہیں ایمان کی حقیقت کو سمجھتے، کیوں نہیں ایمان کے مطابق عمل کرتے؟ اچھا، اب اگر آج آپ کوئی سوال کریں توحید کے بارے میں، صفات الہی کے بارے میں، یا آخرت کے بارے میں، دو میں پڑھا چکا ہوں۔ میں نے رسالت آپ کو پڑھانا ہے، لیکن آگے میں جب چلوں گا جب آپ پوری طرح بات کو سمجھ کے، اور جب تک عمل نہیں کریں گے تو پھر آپ کو اس کا پھل نہیں ملے گا۔ شاباش، سوال کریں۔ سر ایک کوشچن یہ تھا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، آپ کے پیرنٹس نے آپ کا براٹ اپ اتنا اچھا کیا، آپ کا ویژن اتنا براڈ تھا کہ آپ اس طرح کی کنٹریز میں رہ کر بھی کچھ غلط نہیں، مطلب آپ کے نے کیا یا کچھ اس طرح سے۔ تو میرا کوشچن یہ تھا کہ ہم پیرنٹس کو آپ ایسی کیا سجیشن دیتے ہیں کہ ہم ابھی سے، جن کے بچے چھوٹے ہیں، ان کی تربیت میں ایسی کیا چیز ڈال دیں کہ وہ ہمیشہ ایمان کے قریب رہیں، اور ان کے دل میں یہ ڈر رہے کہ وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، کوئی دیکھے نہ دیکھے، ان کو اللہ ضرور دیکھ رہا ہے۔ ہاں، بے شک بے شک۔ اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ آپ کی دو چیزیں جو ہیں نا، وہ آج بھی آپ کے بچوں کو سنوار سکتی ہیں۔ آپ کی قرآن و سنت کے مطابق کوشش اور اللہ سے دعائیں، یہ دو کام نہیں کریں گے نا، کہ اللہ تعالیٰ ہی بدلتا ہے بندے کو، لیکن اللہ کا قرآن آپ پڑھ لیں، قرآن کہتا ہے کہ یہدی من یونیب، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف رخ مڑتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو آپ سب سے پہلے، اگر والدین ٹھیک نہیں ہیں تو بچہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہ جنرلی ٹرو ہے، ایکسیپشن ہو سکتی ہیں۔ تو دیکھیں نا، میں بالکل، یہ میں آپ کو بڑے تجربے کی بات بتا رہا ہوں کہ اگر میں ٹھیک ہوں گا اور میرا بچہ صبح شام میرے ساتھ رہتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میرا باپ نہ تو جھوٹ بولتا ہے نہ کوئی برا کام کرتا ہے، تو 90% چانسز ہیں کہ وہ بچہ ٹھیک ہوگا۔ اگر برے ماحول سے بچا رہا، برائی، دیکھیں نا، آپ بچے کو پڑھا کے اس کو پولیس میں بھیج دیں، بڑا نیک بچہ ہو، وہ تو جوتی کھائے گا وہاں پہ، سارا ماحول برا ہے وہاں پہ۔ تو ہمیں پلاننگ، کیریئر پلاننگ اپنے بچوں کی کرنی چاہیے، ان کو ایسی ڈگریاں دلوائیں تاکہ وہ حلال رزق کما سکیں۔ آپ انکم ٹیکس میں بھیج کے یا پولیس میں بھیج کے یا دیگر جس محکمے میں بتائیں مجھے، تو ہم کیوں نہ بچوں کو ٹیچر بنائیں کہ وہ یونیورسٹی اور کالجز میں پڑھائیں، ساتھ دعوت کا کام کریں۔
ہم ان کو تیار اب سے کریں. آپ مجھے یہ بتائیں کتنی بچیاں ہیں جو انٹیلیجنٹ ہیں اور وہ سبجیکٹ پڑھ کے اور وہ ٹیچر بننا پسند کریں. میں حیران ہوتا ہوں کہ بچیاں جو ہیں وہ جی ہم نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کرنی ہے, ہم نے کمپیوٹر انجینئرنگ کرنا ہے. کل آپ کو مردوں کے ساتھ کام کرنا پڑے گا, مکس گیدرنگ ہوگی. سر اس بات پہ میرا ایک چیز ہے, جی میں ایک چیز کہنا چاہوں گی کہ ہم بچیوں کو نا شروع سے ایک چیز سکھائی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے, ایک چیز ہے کہ اب میرے گھر والے یہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اچھی سے اچھی تعلیم دو, اس لیے لو کیونکہ آگے تم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر سکو, اپنے ارد گرد کا ماحول سمجھ سکو, ہاں وہ اس لیے تعلیم دے رہے ہیں. لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے, ہمیں بس یہی بتایا جاتا ہے کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کرنی ہے, ڈاکٹر بننا ہے تو ڈاکٹر بننا ہے تو انجینئر بننا ہے تو پائلٹ بننا ہے تو کوئی بہت بڑا کچھ کرنا ہے. وہ ہم چھوٹے لیول کو سوچتے ہی نہیں, ہم کہتے ہیں چھوٹے لیول پہ تو مطلب کچھ ہے ہی نہیں نا. اب سی ایس ایس کرنا ہے, آج کل ہر انسان کو یہ, اگر کوئی بچہ کہہ دیتا ہے کہ اس کو آئی سی ایس پڑھنا ہے تو اس پہ اتنا وہ کر دیتے ہیں کہ یہ بچہ نالائق ہے اس لیے یہ آئی سی ایس کرنا چاہ رہا ہے. تو اب اس میں بچے کی کیا غلطی, کیا وہ اپنے آپ کو کمتر کرنا شروع کر دے, یا وہ یہی سوچے کہ ہاں بھائی بس ٹھیک ہے. اچھا بیٹا, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بچے کا بھی جب بچہ میٹرک یا دیکھیں نا, یہ والدین کی بڑی غلطی ہے کہ وہ اس کی تربیت نہیں کرتے بلکہ دنیا پرستی میں اس کو جھونک دیتے ہیں کہ ساری انرجیز لگا دو. میں ایک اسرا یونیورسٹی ہے اس کا میں یہاں ڈائریکٹر تھا, ایک میڈیکل کالج ہمارے ساتھ ایفیلیٹڈ تھا. یہ واقعہ بڑے غور سے سنیں. تو ایک بندہ میرے پاس آیا ڈیرہ غازی خان سے, وہ بندہ ایوریج بندہ تھا, کہنے لگا جی میں نے اپنی بچی کو میڈیکل میں داخل کرانا ہے. اچھا, میں نے اسے کہا بیٹا آپ ذرا میری بات سنیں, میں تو خوش ہوں گا کہ آپ یہاں اس کالج میں آ جائیں گے, ہمارے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے. میں آپ کو ایک دوسرا رخ بتاتا ہوں. میں نے دیکھا وہ ٹیچر ہے, میں نے کہا ایک بات بتاؤ, یہ بچیاں جو ڈاکٹر بنے گی ان کو 50,000 سے زیادہ تنخواہ نہیں ملے گی. ڈاکٹر آج دیکھ لیں, آپ مارکیٹ جا کے دیکھ لیں. اگر یہ بچی اتنی انٹیلیجنٹ ہے اور یہ ایم ایس سی کر جاتی ہے کسی بھی سبجیکٹ میں, سائنسز میں یا اسلامیات میں کر لیتی ہے, اور یہ بچی کل ٹیچر بن جاتی ہے, پہلے تو اس کی تنخواہ اس ڈاکٹر سے زیادہ ہوگی. نمبر 2, اس کی میٹرنلٹی لیو اس کو ملے گی. نمبر 3, یہ اپنے بچوں کو بہترین طریقے سے پڑھا سکے گی. اگر یہ ڈاکٹر بنے گی تو اس کے بچے بگڑ جائیں گے. آپ نے دیکھا ہے ڈاکٹروں کے بچوں کو ٹائم ہی نہیں ہے ماں کے پاس. مین آئی نو ایچ اینڈ ایوری تھنگ. لہذا یہ جو بچوں کو اس طرح اتنی ہائی ہوپس دنیا کے بارے میں دے دینا اور دین سے انہیں بیگانہ رکھنا, یہ والدین اور اولاد دونوں کا آخرت بڑی خراب ہوگی, بڑی خراب ہوگی. قرآن کھول کھول کے بتا رہا ہے. میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ چاہوں گی نہیں سر, آپ بالکل ٹھیک ہے. سر آپ کو پتہ ہے ہمیں یہ کہا جاتا ہے, ہمارے نا ہمیں کہا نہیں جاتا کبھی کچھ منہ سے, لیکن ہماری مینٹیلٹی ایسی بنا دی گئی ہے کہ آپ ڈاکٹر بنو گے تو آپ دنیا میں کامیاب رہو گے, اگر آپ ٹیچر بنے تو یار چھوٹی موٹی تنخواہ ہوگی, چھوٹا, لیکن کوئی یہ نہیں دیکھتا سکون چاہیے. اب میری کوشش یہ تھی, مجھے خود بہت شوق تھا دین کی طرف جانے کا, مجھے اب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے, میں کالج کے بعد اپنے الخدا یونیورسٹی میں انشاءاللہ اپلائی کرنا ہے. لیکن ایک چیز ہے, وہ دل میں رکاوٹ آتی ہے, وہ یقین کہ یار اگر میں دین کی طرف چلی گی نا تو وہ میرے پاس پھر پیسہ نہیں آئے گا. ہاں انجینئر بن جاؤں گی تو بہت پیسہ آ جائے گا, سکھ رہوں گی, اپنے گھر والوں کو بھی صحیح کھلاؤں گی, لیکن اس چیز کو کیسے ختم کریں کہ نہیں بھائی, کچھ لوگ ڈاکٹر بن کے کنگلے رہ جاتے ہیں اور کچھ بن کے بھی بہت آگے نکل جاتے ہیں. جس یہ کا ہماری تعلق, mentality بیٹا سمجھتی میری نہیں. بات سنو, بیٹا میری بات سنو, اگر آپ جو کچھ بھی ہیں
डॉक्टर हैं, जो भी हैं, अगर अल्लाह और रसूल के हुक्म के मुताबिक हलाल कमा के हलाल खा के अल्लाह के हुक्म के और रसूल के तरीके पे चल रहे हैं, आप ज़िंदगी एंजॉय करेंगे। और अगर आप इसके बरखिलाफ दुनिया की सारी नेमतें आपके पास आ जाएं, जो ही परेशानी आएगी आपको टेंशन शुरू हो जाएगी, आप दवाइयाँ खा के चलेंगे। देख लें, आप इन सब लोगों को देख लें जो दुनिया परस्ती में लगे हुए हैं, और उन लोगों को देख लें, मुझे कोई टेंशन नहीं होती। मसाइल आते हैं, अल्लाह के हुक्म से हम उसको सब्र से बर्दाश्त करते हैं, अल्लाह नेमतें देता है, हम उसका शुक्र अदा करते हैं। ये है वो ज़िंदगी जो मोमिन की ज़िंदगी है, जो दुनिया में इंसान नहीं बल्कि हैवान की तरह अपनी ख्वाहिशात के पीछे लगा रहे। पता है कुरान उस किसकी मिसाल देता है? कुत्ते की मिसाल देता है। ये ऐसा इंसान जो दुनिया परस्त, ख्वाहिश परस्त, नफ्स परस्त। कुरान हमारा नफ्स, बेटा गौर से सुने सब लोग, नफ्स जो है आपका जो सेल्फ है, या जिसको आप उर्दू में ज़मीर कहते हैं, वो नेकी करके ही राज़ी होता है। और जो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है जो अल्लाह ने बताया है, वो नफ्स लवामा है। क्या मतलब है? लवामा मैंने मुलामत करने वाला। वो जब भी बुराई करता है ना इंसान, अंदर से उसको, ये क्या कर दिया तुमने, गाली बक दी। क्यों? अल्लाह ने उसके अंदर ये पहचान रखी है कि ये बुरी चीज़ है। इसके मुताबिक इसको प्रोमोट करना है कि नफ्स नेकी करे, बुराई से बचे। उसके लिए कुरान और सुन्नत पर अमल ज़रूरी है। फिर वो इंसान बनेगा जो ख्वाहिशात का ग़ुलाम नहीं होगा, जो अल्लाह का ग़ुलाम होगा। अल्लाह उसकी सारी ख्वाहिशात पूरी करेगा, उसको दुनिया में कोई परेशानी नहीं होगी। मेरे बड़े दोस्त हैं जो बड़े बड़े पोजीशन पे हैं और बड़े बड़े, मैंने कभी उनको पुरसकून नहीं देखा। क्यों? उनकी ज़िंदगियाँ कुरान और सुन्नत से हटी हुई। एक से एक परेशानी, टेंशन, रात को गोलियां खा के सोते हैं। तो अल्लाह और के रसूल के हुक्म के मुताबिक चलेंगे, ये दुनिया में आप एक मुफीद इंसान बनेंगे, और कौम करेगी तो वो कौम दुनिया में, आप देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाहिल अरबों को कुरान और सुन्नत पे लगा के उनको कैसा हीरा बना दिया। ऐसे हुक्मरान पैदा हुए, आज भी लोग कहते हैं, वेस्ट में कहते हैं उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना, 10.5 साल हुकूमत की, ऐसी हुकूमत की कि दुनिया हैरान है। मैं आपको बताना शुरू करूँ ना कि उनकी क्या, आपके हुक्मरान तो उनके पाँव की जूती के बराबर भी नहीं है, जिस सीरत और किरदार के वो लोग थे। और ये सिर्फ कुरान और सुन्नत का कमाल है, इसके मुताबिक तरबियत। आज पाकिस्तान में डिग्रियां कम हैं, बताएं ना मुझे, डॉक्टर कम हैं, इंजीनियर कम हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट कम हैं। आपकी सबसे नालायक, जरा अपने वालिदैन दादा से पूछे, वो मेरी उम्र के होंगे, जब ये डिग्री नहीं थी ना लिमिट के बीए सिर्फ होना चाहिए कम से कम, बड़े नेक लोग आते थे। और आज आपकी असेंबलियों में सब डाकू बैठे हुए हैं, चोर लुटेरे, अपने इलाके के रसगीर हैं बीए। तो ऐसी एजुकेशन का क्या फ़ायदा कि जो आपको इंसान के बजाय हैवान बना दे। अब आपके सामने देखें, अल्लाह ताला ने आपको भी अकल दी है, आप खुद देखें, पहचानें, समझें। और जब भी आप कुरान और सुन्नत को समझेंगे, ये बिल्कुल अल्लाह का ऐसा कलाम है, और नबी के वसल्लम की बिल्कुल हर चीज़ इंसानी फितरत के मुताबिक है। भाई इंसानी फितरत क्या चाहती है? नेकी करो, बुराई से बचो, यही तो कुरान और सुन्नत कहते हैं। लेकिन हम कहेंगे हमें माल हराम का चाहिए, हम रिश्वत लेते हैं, हम झूठ। अगर तो आपको ये मेरी बातें समझ आ रही हैं और आप इसके मुताबिक बदलना चाहते हैं, तो मैं बड़ा खुश हूँगा, मैं कंटिन्यू करूँगा। लेकिन अगर आपने सुन के एक कान से दूसरे निकाल देना है, तो फिर मैं ये कोर्स कंटिन्यू नहीं कर सकता। इंशाल्लाह सर अपनी पूरी कोशिश करेंगे अपने आप को सीधे रास्ते पर चलाने की, इंशाल्लाह। सर इसीलिए ये मेरा कोर्स, क्वेश्चन है, जी फरमाएं। सर आपने कहा ना कि
جو گرلز ہوتی ہیں ان کو زیادہ تر یا ٹیچر بننا چاہیے، کیونکہ اس سائڈ پہ وہ فٹ زیادہ رہتی ہیں اور ایکٹیو زیادہ رہتی ہیں اور اس طرف فائدہ بھی زیادہ ہے ان کے لیے. لیکن جی سر میرا ایک کوشچن یہ ہے کہ میں اپنے ارد گرد دیکھتی ہوں نا، تو مجھے نا فیمیل ڈاکٹرز کی بہت کمی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ میرے جو گھر میں ابھی جتنے مسئلہ ہے نا کسی کو، میری دادوں کو، تو ان کو جو اسپیسیفک جو مسئلہ ہے اس کے لیے جو ان کو چاہیے نا اسپیشلسٹ، وہ میل جی ہوتے ہیں. تو یہ چیز میرے اندر پھر اٹھتی ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں اور پھر میں آگے فیمیلس کے لیے مطلب اس چیز کا ذریعہ بنوں کہ وہ میل کے پاس جانے کے لیے مجبور نہ ہو. اچھا بیٹا، میں آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. اب بڑے غور سے سنیں جو میں بات آپ سے کہہ رہا ہوں. آپ کے یہ بڑے اچھے عزائم ہیں، بڑا اچھا آئیڈیا ہے. You will never able to be practice these ideas in life today. ماحول اتنا گرا گزرا ہوا ہے. جہاں آپ نوکری کریں گے وہ آپ سے کہیں گے کہ پہلے تو فارماسیوٹیکل کمپنیز آئیں گی کہ جی آپ ہماری چیزیں، دوائیں جو ہم بناتے ہیں اس کو پرسکرائب کریں تو ہم آپ کو ٹور دے دیں گے، ہم آپ کو گاڑی دے دیں گے، فلاں کر دیں گے. پھر آپ جس ہاسپٹل میں کام کریں گے وہ آپ سے کہے گا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ ضرور بے ضرور یہ ٹیسٹ لکھا کریں. کیوں؟ ہمیں یہ ٹیسٹ یہاں ہوں گے ہماری لیبارٹری میں تو ہماری انکم بڑھے گی. تو آپ مجھے بتائیں یہ سب کچھ کر کے آپ کیا اللہ کے نزدیک ہوں گے یا اللہ سے دور ہوں گے؟ پہلے مجھے اس سوال کا جواب دیجیے، پھر میں آپ کو ابھی ایک تازہ ترین مثال دیتا ہوں. بتائیں. سر اتنا تو اللہ تعالیٰ سے دور ہی ہو سکتے ہیں نا. تو ماحول تو پھر آپ کیوں اس پیشے میں جانا چاہتی ہیں؟ اب میں بتاؤں، سنیں آپ. بالکل ریسنٹ میرا جو صبح درس ہوتا ہے نا اس میں ریگولر پارٹیسپیٹ کرتی ہیں دبئی سے ایک پاکستانی ڈاکٹر ہے، نیک، بہت نیک خاتون. اس نے نوکری چھوڑ دی ہے. وجہ کہ وہ ہاسپٹل والے اس کو کہتے تھے کہ کیونکہ یہاں انشورنس سسٹم ہے اور آپ اوور چارج کریں لوگوں کو اور آپ لوگوں کو غیر ضروری ٹیسٹ لکھ کے دیں، اور اس نے نوکری چھوڑ دی ہے. وہ اتنی نیک خاتون ہے. بھئی آپ مجھے ایک بات بتائیں، اگر آپ پروفیسر ہوں کسی یونیورسٹی میں، کسی کالج میں، اور آپ نیک ہوں تو آپ کتنا کام کر سکتے ہیں؟ بہترین پڑھائیں بھی سبجیکٹ کو اور پھر دین کا بھی وہاں بچوں میں آپ کام کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، بالکل کر جنت میں سکتے جا ہیں. سکتے ہیں نہیں جا سکتے؟ بتائیں. جا سکتے ہیں. تو پھر آپ دنیا میں ایسا کام پروفیشن کیوں ڈھونڈتے ہیں جس میں آپ کو برے کام کرنے پڑیں، غلط کام کرنے پڑیں؟ اگر دیکھا جائے تو انسان کی زندگی میں سب سے مین رول ہوتا ہی ٹیچرز کا ہے، کیونکہ وہ اینڈ ٹائم تک سکھاتا رہتا ہے آپ کو ہر چیز. اسی کی وجہ سے ہم اتنا آگے بڑھتے ہیں، تو ہمیں یہی رول اپنانا چاہیے. اچھا، آپ کبھی دیکھا ہے میں نے آپ کا کوئی وقت ایک سیکنڈ ضائع کیا ہے یا کلاس دیر سے شروع کی ہے؟ بتائیں بتائیں. نو یہ کبھی ایسا نہیں ہوا. جی کبھی ایسا نہیں ہوا سر آپ نے کبھی ہمارا وقت ضائع کیا ہو یا کلاس لیٹ شروع ہو. تو میں آپ سے یہی چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے وقت کی قدر کریں. جو ہم کسی سے کمٹمنٹ کریں اس کو آنر کریں. آپ میں سے ایک بھی بندہ ٹھیک ہو گیا نا تو قیامت کے دن مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ مجھے بڑا انعام دے گا. اور اسی لیے میں آپ کے ساتھ کوشش کر رہا ہوں، اسی لیے اپنا زوم خرید کے آپ کو پڑھا رہا ہوں. اور آپ سے ایک پائی کی بھی توقع نہیں رکھتا، نہ میں لوں گا. لیکن اگر آپ کام کریں گے تو میں آپ سے کی خدمت کروں گا. کام نہیں کریں گے تو پھر میں یہ خدمت نہیں کر سکتا. جتنے انشاءاللہ مرضی یہ سر. سوال جتنے مرضی یہ سوال کریں، دنیا کے بارے میں، سبجیکٹس کے بارے میں، جتنے مرضی یہ سوال کریں.